ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان کی تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو ہم نے جب آنکھ کھولی تو جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اور اس زمانے میں ایک بڑا زبردست ریفرینڈم ہوا 1985 کا، اور پی ٹی وی نیوز واز دا اونلی چینل. اس کے اوپر بار بار آیا کرتا تھا اگر آپ اس ملک کے اندر خداوند تعالیٰ کی حاکمیت اور قرآن و شریعت جو ہے اس کی بالادستی، اس کو رائج چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ 5 سال کے لیے جنرل ضیاء الحق کو ووٹ دیں. تو یہ اس طرح مذہب کو اور مذہبی جذبات کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے استعمال کیا جنرل ضیاء الحق نے اس دور میں، اور 5 سال کے لیے صدر الیکٹ بھی ہو گئے. کیونکہ آبویسلی اگر وہ الیکشن تھوڑا سا فیئر بھی ہو جائے تو آبویسلی کون ایسا شخص ایسا ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اس ملک کے اندر قرآن و شریعت کی بالادستی ہو. تو لوگوں نے ووٹ دی. یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد کیا کیا جنرل ضیاء کا جو دور ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب آئے ہیں ہوش و حواس میں ہمارے، جنہوں نے سب سے زیادہ مذہب کو جو ہے وہ، میں مذہب کا کارڈ تو نہیں کہہ رہا لیکن مذہب کو انہوں نے کا نام لیتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. لیکن ان میں کمال بات یہ ہے جو جنرل ضیاء الحق میں نہیں تھی، کہ جنرل ضیاء الحق اگر بات کرتے تھے اسلام کی، شریعت کی، تو وہ پھر اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے جو اس کے بالکل برعکس ہو. چاہے ان کا عمل اس کے برعکس ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن وہ باتیں نہیں کرتے. مگر عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ یو ٹرنز کو بھی بڑے فخر سے اپنا تمغہ سمجھتے ہیں. اور میں یہ بات بڑی اس وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا آنظر وسلم کی ذات تو بہت بلند ہے، ان کی تو بات ہی نہیں ہمارے سیاستدانوں کرنی چاہیے، اپنی زبان پہ لانی چاہیے. لیکن ایون آنظر وسلم کی ذات کے بعد جو خلفائے راشدین آئے یا صحابہ کرام آئے، آپ ریاست مدینہ کے جو بڑے بڑے درخشندہ ستارے تھے، خالد بن ولید ہو جائیں یا خلافت راشدہ ہو جائیں یا صحابی ہو جائیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کبھی یو ٹرن کے متعلق سوچا بھی؟ ایک طرف آپ ریاست مدینہ بچوں کو بتا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یو ٹرن کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ عظیم لوگوں کی نشانی ہے، یہ عظیم لوگ لیتے ہیں. اور عظمت کے اندر آپ ہٹلر، نپولین، 2 ورسٹ ڈکٹیٹرز جو تھے اپنے دور کے، ان کو کوٹ کرتے ہیں. اور یہ میں آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یو ٹرن کے نام پہ کال و فیل میں تضاد بہت کھل کے ان کا آتا ہے. کہ آج گلگت بلتستان کا جو الیکشن جب ختم ہوا تو اگر ہم دکھا سکیں فوٹیج، 4 آزاد اراکین کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے. آزاد اراکین کو شامل کرنے میں ویسے تو کوئی وہ برائی نہیں ہے، لیکن آپ کا جو کال تھا ریاست مدینہ کے آپ دائی ہیں لانے والے میں کہ پاکستان میں لے کے آئیں گے، آپ کا کال یہ تھا کہ آزاد امیدوار جو ہوتے ہیں وہ بلیک میلرز ہوتے ہیں، ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہوتا اور وہ اپنا ریٹ بناتے ہیں، الیکشن کو سیبوٹیج کرتے ہیں اس ملک کے اندر. میں کبھی ان کے ساتھ الائنس نہیں کروں گا. لیکن آج ایک زبان سے آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، دوسری زبان سے جو ہے آپ اسی کی ریاست مدینہ کی جو سب سے فنڈامنٹل بنیادیں ہیں کہ آپ کا جو کال ہے وہی آپ کا فعل ہو، جو آپ حکمران بنے، آپ اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں. آپ کو ایک دفعہ پھر یاد کرا دوں، عمران خان صاحب نے آج آزاد امیدواروں کو لیا اور انہوں نے کہا کیا تھا گلگت بلتستان الیکشن سے بھی پہلے، 2018 کے الیکشن سے بھی پہلے، ذرا وہ بھی سن لیں. جو بھی کہنا جی کہ میں انڈیپینڈنٹ لڑ کے اور اس کے بعد تحریک انصاف کے اندر جاؤں گا، ان کو آپ نے مسترد کرنا ہے. اس لیے کرنا ہے کہ یہ ہے نظریاتی الیکشن، یہ انڈیپینڈنس کا الیکشن نہیں ہے. آپ نے عمران خان کو ووٹ دینی ہے اور میں ذمہ داری لوں گا ان سب کی. میرا کام ہے ان کا صحیح چلانا، لیکن آپ یہ انڈیپینڈنٹ کو ووٹ نہ دینا. جو بھی یہ کہنا جی کہ میں جیت کے تحریک انصاف میں آ جاؤں گا، تحریک انصاف میں آنے کی کوشش نہ کرنا. آپ کی جگہ نہیں ہوگی تحریک انصاف میں اگر آپ جیت بھی گئے. ویورز یہ تو یہ تھا. اب آ جائیں تھوڑا سا کرونا کے اوپر. آبویسلی حکومت جو ہے اس وقت بڑی کنسرن ہے. ایک دن پہلے وہ کنسرن اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ انہوں نے کہا جلسوں پہ پابندی لگا دیجیے. حالانکہ عمران خان صاحب نے فیصل آباد میں بہت بڑے مجمع سے خطاب کیا، اس وقت کرونا جو ہے اس کا اپلیکیشن نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب حکومت نے کہا ہے کہ کرونا اتنا بڑھ گیا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اپنے جلسے نہ کرے، اپوزیشن پہ جلسے نہ کرے. پشاور میں جلسہ جو ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے بڑی سخت بات کی ہے پشاور کی انتظامیہ نے. خیر پختونخوا نے کہا کہ حکومت نے کہا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ اگر پشاور میں ہوا تو قیادت پر مقدمات درج ہوں گے. اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، اور دوسری بات اس پہ بھی کر لیتے ہیں کہ پنجاب کے معاملات بڑے ایکٹیو ہو گئے. شہباز شریف کہہ رہا ہوں، وہ تو چلے گئے سیاست کی دنیا سے. جو ہمارے بزدار صاحب ہیں وہ اینٹی کرپشن کی بہت بڑی ڈرائیو لے کے آئے. وہ کہہ رہے ہیں اربوں روپے کی زمین ہم نے جو ہے وہ قبضے سے ہٹوائی ہے. اور شہزاد اکبر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب میں سارے قبضے جو ہیں بیسکلی نواز شریف مافیا نے کیے تھے. ان دونوں موضوعات پہ بات کر لیتے ہیں. پاکستان کی سیاست کو قبضہ مافیا نے بڑا پلیٹ کیا ہوا. میرے ساتھ مریم اورنگزیب ہوں گی اور علی نواز ایوان صاحب ہوں گے. ایک مختصر وقفے کے بعد اس پروگرام میں آتے ہیں.
वेलकम बैक टू शो। मरियम औरंगजेब साहिबा, अली नवाज अवान साहब को बहुत वार्म वेलकम। मरियम साहिबा, जलसों से कोरोना फैल रहा है, मुल्क में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है, आपको पता है अमवात की शरह बढ़ रही है, तो अब हुकूमत की ये बात आपको हुकूमत की वजह से नहीं, कारकुनों के हेल्थ को देखते हुए मान लेनी चाहिए कि कुछ अरसे के लिए PDM के जलसों को जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ी आपने शुरू में जो एक यू टर्न्स का मुआवजना किया, तो मैं एक सिर्फ उसमें भी बात ऐड कर दूं बिफोर आई गेट ऑन टू योर कोरोना क्वेश्चन। एक उसमें जो आपने कहा ना, ये यू टर्न, अब तो ये रोज़मर्रा का यू टर्न है, ये आदत बन गई है, अब तो हमें पता भी है हर लम्हे, हर मोड़, हर वक्त यू टर्न। लेकिन जिन हस्तियों के साथ इनको मिलाया जाता है, ये खुद अपने आप को मिलाते हैं और मदीना की रियासत के साथ मिलाते हैं, इसको बराए मेहरबानी, जैसे आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इसको अब बंद होना चाहिए। ये मजाक नहीं है, ये इसके साथ बड़े मजहबी सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और इसी किस्म की जो गुफ्तगू है, ये 2018 के जो एक रीप्ले है वो हर इलेक्शन में आपको नजर आएगी, क्योंकि जब वोट चोरी होता है तो उसके बाद हर वोट चोरी होगा जब इलेक्शन होगा, जब तक ये मुसल्लत रहेगा टोला। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात की, और कोरोना के जो डेटा है वो आज तक फज्ड है। जो मिर्ज़ा साहब ने कल खुद अपनी टॉक ने बताया कि ये अंडर जो डेटा इनका सेंटर है वो सही नहीं दे रहा। और ये कैसा कोरोना है जो गिलगित बल्तिस्तान में गंडापुर साहब के जलसों में नहीं आता, जो फैसलाबाद इमरान खान साहब ने अभी परसों तकरीब से खिताब किया ताजरों की, वहाँ नहीं आता, जो रावलपिंडी में PTI का जलसा है वहाँ नहीं आता। लेकिन जहाँ जहाँ PDM के और मरियम नवाज के और मुस्लिम लीग नून के जलसे होते हैं, वहाँ ये कहते हैं जलसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा है। तो जब अपने सियासी मकासद, जिसमें लोटों को शामिल करने का भी पूरा सिलसिला है, जब वो मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद आप जलसों पे पाबंदी लगा देते हैं। पूरे मुल्क में सारा मुल्क खुला है, हम एहतजाज कर चुके हैं, हम मुस्तरद कर चुके हैं और इंशाअल्लाह एहतजाज के साथ साथ इन जलसों में एहतियात भी करेंगे। और अगर इनको बहुत प्रॉब्लम है और इस किस्म का बड़ा ये जो इम्तियाजी जलसों में कोरोना बनी गाला में बंद हो जाता है, जब इमरान साहब और PTI के जलसे होते हैं और जिस वक्त अपोजिशन और PDM के जलसे हैं, देखें सवात में कल इन्होंने कहा बंद कर दें, यहाँ कोरोना है। मुल्तान का आज ऑर्डर आ गया, वो ऑर्डर फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, गिलगित बल्तिस्तान में जब इनके वुज़रा और इमरान साहब खुद तकरीर कर रहे होते हैं, जलसों से खिताब कर रहे होते हैं, वो और बात है कि खाली कुर्सियां होती हैं इनके जलसों में, तो तब क्या मसला होता है जब अपने सियासी मकासद मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं नहीं मानूंगा, तो आपने पोस्टपोन नहीं करना ये गुफ्तगू, ये हमने कह दिया जी, हमारी पूरी पार्टी का कंसेंसस है पार्टीज का, ये जलसे अपने स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। और अगर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो पार्लियामेंट को ये एतमाद में लेते, ये तमाम पॉलिटिकल जमातों को एतमाद में लेते। लेकिन क्योंकि ये स्वीडन के, UK के, US के, जर्मनी के वज़ीर आज़म हैं, इसलिए इनको ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। बनी गाला में जो कोरोना है ना, उसकी हिफाजत करें, बनी गाला में जो कोरोना है उसकी हिफाजत करें। इसको तो ज़रूर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक तो मैं आपको पेश की मुबारकबाद देता हूँ अपने मंशूर और नज़रिए के ऐन बरखिलाफ अली नवाज भाई, आपने आज़ाद मेंबर्स को एक दफ़ा फिर गिलगित बल्तिस्तान में शामिल कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, आपकी हुकूमत मजबूत हो गई वहाँ पे। लेकिन कोरोना को, इस पर भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन जो कोरोना के ऊपर जो उन्होंने बात कही है कि बेसिकली आपको बनी गाला संभालना चाहिए कोरोना वहाँ पे, उससे बढ़कर भी एक और बात है, राणा साहब ने एक बड़ी लॉजिक दी है कि जो आप इनके जलसों के पीछे पड़ गए हैं वो आपको लॉजिक से समझा रहे हैं कि कोरोना जलसों से फैलता नहीं बल्कि भागता है। सुनवाएं जी। ये नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जो है, इनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, ये चाहे इलेक्शन रिफॉर्म पे करना चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे करना चाहे, अपोजिशन जो है इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के साथ किसी तरह भी बैठने को तैयार नहीं है। ये नाअहल और गैर नुमाइंदा हुकूमत जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर जलसों की वजह से कोरोना फैलता है तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन तो होना चाहिए गुजरांवाला में। जो गुजरांवाला का जलसा हो गया है तो गुजरांवाला में तो कोई कोरोना नहीं नज़र आ रहा, अब इनको कोरोना जो है मुल्तान में नजर आ रहा है। तो इट मीन्स के जलसा जो है ये कोरोना को भगाता है, कोरोना को लाता नहीं है। तो जलसा जब मुल्तान हो जाएगा तो कोरोना वहां से भी भाग जाएगा। कमाल है, राणा साहब छा गए आप जी। अली नवाज अवान साहब कैसे? ठीक ठाक। आप बिल्कुल, आप सुनाए सर, क्या हाल है?
बिल्कुल नमी साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा थोड़ी सी बात की, मैं आपका थोड़ा रिस्पॉन्ड करूँ। जो आपने बात की, आपने बिल्कुल बात की, खान साहब ने ये बात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये बात की, और अब मैं एग्री कर रहा हूँ कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं उनको नहीं लेना चाहिए, उनको डिस्करेज करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जितना आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जाके आपको कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपने हुकूमत बनानी है, समझ आती बात, पर आप देखें उसका बैकग्राउंड है, उसका कोई पीछे जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो है, जो खान साहब कहते थे कि जो लोग पैसे लेते हैं उन्हें पार्टी में नहीं होना चाहिए। आपके सामने हमने 20 एमपीएस अपने निकाल दिए, 20 एमपीएस इलेक्शन से बहुत थोड़ा टाइम रहता था इलेक्शन। खान साहब ये बात करते हुए जब टाइम मिला हमने वो करके दिखाया। अभी हम बात कर रहे हैं कि सियासत में पैसे, तो जब टाइम मिलेगा आजाद को भी निकाल देंगे ये बता दें। क्या कह रहे हैं? जब टाइम मिलेगा आजाद वालों को भी निकाल देंगे बाहर दोबारा, जिनको ले है या नहीं? हम निजाम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे ना। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, मैं उसको दूसरा वाला जवाब भी देता हूँ। मैंने एक आपको पॉलिसी लाइन वाला बयान दिया है कि देखिए हम जो करते आ रहे हैं और जब हमको टाइम मिलता है हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम उसके ऊपर डिटेल नहीं दिखाते, हम कोशिश करते हैं बेहतर करने की। और उसकी ताजा मिसाल ये है कि हमने अभी जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल लेके आ रहे हैं असेंबली में, वो क्या है, देखिए हम तो पावर में हैं, हम शायद ज्यादा अच्छी तरह मनूवर कर सकते हैं लोगों को और ज्यादा सीटें ले सकते हैं, बट इस वक्त हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात करते हैं कि शो ऑफ हैंड्स पे होना चाहिए, सियासत में पैसे नहीं चलने चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, और जो जिसका जेन्युइन चीज है वो उसके जो सीटें उसकी बनती हैं वो उसको मिलने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट मिलना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो खान साहब मुतवातर कहते चले आ रहे हैं और एक 1 by 1 करके हम उसे इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मैंने आपकी पहली बात को बिल्कुल एग्री, हमने कहा बिल्कुल हमने एक स्टेप पीछे लिया। अब ये कोरोना वाली बात में भी आ जाए, वो कह रहे हैं कोरोना जो है सिर्फ बनी गाला में उसकी हिफाजत करें, हमारी परवाह ना करें, हमें जलसे करने दें, हमारे खिलाफ ना जाए, जलसे हम करेंगे। देखिए साहब असल मसला ये है कि देखिए लाइल्मी का कोई इलाज नहीं है। अगर कहें ना कोई लाइल्मी का इलाज है या ढटाई का इलाज है, वो नहीं है। एनसीओसी की फॉर्मेशन हुई, एनसीओसी में कौन बैठता है? एनसीओ में चारों चीफ सेक्रेटरीज बैठते हैं, असद उमर साहब उसको हेड करते हैं, उसके बाद एनडीसी बैठती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ करते हैं, चारों चीफ मिनिस्टर उसके अंदर बैठते हैं, कंसेंसस के साथ डिसीजंस होते हैं। यूटर्न इसको कहते हैं कामरान भाई कि खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लोगों को मार देंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लोगों का एहसास नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लॉकडाउन पे जाना चाहिए, लोग भूख से नहीं कोरोना से मर जाएंगे। और आज प्राइम मिनिस्टर के जो वर्जन था, जो बात करते होते प्राइम मिनिस्टर, आज सारी पार्टीज बिला तफरीक वही चीज कह रही हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते थे कि हम मईशत का पहिया नहीं रोक सकते। मेरे मुल्क में 25% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, हमें स्मार्ट लॉकडाउन। अली भाई आप ये बात जो कह रहे हैं, देखें मैं बात ये है कि जब जहां सूट करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर फैसलाबाद में मजबूर खिताब भी करते हैं, स्कूल्स भी खुले हुए हैं, कॉलेजेस भी खुले हुए हैं, तो आप इनके जलसों में पाबंदी लगा के कहीं आप ये तो नहीं साबित करें, जो ऑपोजिशन कह रही है कि आप इनके जलसों से डर गए हैं, पीडीएम की मकबूलियत, मरीम नवाज की मकबूलियत, इनके बयानिए की मकबूलियत, इससे तो नहीं डर गए आप? कहीं ये ऐसा तो नहीं है? इसको भी रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए डर और ये चीजें पीछे रह जाती हैं। कोरोना इतनी बड़ी चीज है, डेथ्स देखें, आपके साथ इंडिया है 1.5 लाख से ज्यादा, अमेरिका देखें डेली लाख बंदा उनका कोविड पॉजिटिव हो रहा है, ईरान देखें 3rd स्पाइक है। देखिए कोई डर खौफ नहीं है। हम तो चाहते हैं, हम मईशत नहीं बंद करना चाहते, हम इंडस्ट्री नहीं बंद करना चाहते, और हमने एक एनसीओसी ने एक डिसीजन लिया है, हाई कोर्ट ने उसे एंडोर्स किया है। ये अब आपके ऊपर है, लोग आपको देख रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तानी लोगों की जान की अहमियत है, ठीक है, आप समझते हैं इन जल्दों मैंने एक बात करनी है कामरान जी, मैं आ रहा हूँ, आप दोनों ही हैं आज तो बस ठीक है। ये पॉइंट मरीम साहब, इससे पहले मैं कुछ आपको सुनवाऊं आज माफिया के हवाले से, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अभी आपने सवाल जो किया था, अली ने उसका जवाब नहीं दिया कि फैसलाबाद, हाफिजाबाद, जहाँ स्कूल्स के बच्चों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, टीचर्स में कहा गया कि जलसे में आए, जो इमरान साहब कर रहे हैं, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमती जलसे, अभी एक परसों तकरीब, तो ये कोरोना कौन सा कोरोना है, किस टाइप का कोरोना है जो हुकूमती इवेंट्स के ऊपर नहीं आता? और दूसरी बात, अगर जुर्रत होती,
اگر جو کہتے رہے ہیں وہ کرتے تو کبھی 2018 میں جنوبی پنجاب کا نعرہ لگا کے لوٹوں کو اپنے پاس نہ جمع کرتے, اور اگر جرت ہوتی تو 7 لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اپوزیشن میں, کہتے میں گورنمنٹ نہیں بناؤں گا. یہ نوٹنکی, یہ تماشے, یہ جھوٹ بند ہونے چاہیے. اور علی کے پاس کوئی جواب نہیں ان چیزوں کا کہ کرونا اپوزیشن کے جلسوں میں جا سکتا ہے, حکومتی تقاریب میں نہیں جا سکتا, اور لوٹے جنوبی پنجاب کا نعرہ لگا کے 2018 میں اور جی بی میں آپ اپنی پارٹیوں میں ڈالتے ہیں, جو آپ کو بھیک میں 7 سیٹیں ملی ہیں, اس کے ساتھ آپ لوٹوں کو خریدیں گے اور اپنی حکومت بنائیں گے. وہ حکومت بنانے سے بہتر ہے جو کل مریم نواز نے کہا تھا نا, توبہ توبہ توبہ, یہ توبہ 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 والی حکومت بنے گی. ہو سکتا ہے یہ سرکاری کرونا ہو, آپ لوگ بچیں اس سے, تو میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں. علی نواز ایوان صاحب پہلے کہا یہ سرکاری نہیں ہے سر, سرکاری نہیں ہے, یہ بنی گالا کا کرونا ہے. یہ بنی گالا کا کرونا کیا ہوتا ہے یار, یہ تو مجھے ذرا علی نواز ایوان یہ کیا ہے؟ بنی گالا کا کرونا یہ ہوتا ہے کہ وہ عمران خان پہ اور حکومت پہ حملہ نہیں کرتا, وہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن پہ حملہ کرتا ہے. اچھا یہ ہے بنی گالا کا. بھائی یہ نوٹنکی, یہ نوسر بازی, یہ تماشے یہ بند کریں آپ. یہ سرکاری کرونا آپ نے چھوڑا ہوا ہے, جو بنی گالا کا کرونا کہہ رہی ہیں. یہ آپ علی سے پوچھیں نا کہ ان تقاریب کو کیوں نہیں بند کیا. ہاں کیوں نہیں بند کیا جی آپ نے اپنی تقریبات پہ, بتائیں, جواب دیں. میں ایک ایک کر کے جواب دے دیتا ہوں کامران بھائی. جی بھائی. جو نوٹنکی, جو بائسنس ہے, نوسر بازی ہے, یہ اچھی بات ہے کہ مریم ہماری پارٹی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ صرف اپنی پارٹی, یہ باقی ان کی جو پی ڈی ایم کی پارٹی میں تو کہتی ہوں ہے ہی سارے آپ لوگ, آپ کو علی یو آر اے سینسیبل اینڈ اے ڈیسنٹ پرسن. میں اس کے علاوہ بات کر رہی ہوں. علی ایوان صاحب کو سنوں کی آواز آگے بڑی مشکل سے پہنچ رہی ہے میرے تک, تو آج تو فاصلے بہت ہو گئے علی بھائی. جی جی بولے 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 بولے. جی تھینک یو ہنسنے کا مواد ہے. جی جی علی بولے بولے بولے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے اجازت دی. شاید کاش آپ کیپٹن صفدر کو بھی اتنی اجازت دیتے ہوتے. پر میں اور بات کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نوٹنکی, نوسر بازی, بائسنس, یہ ساری چیزیں بالکل اچھا کرتی ہیں. مریم ہماری پارٹی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہیں, یہ کیونکہ اپنی پارٹی سے, پی ڈی ایم سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں, چھانگا مانگا ایکسپیکٹ کرتی ہیں. شہباز شریف صاحب فارورڈ بلاک کے فارورڈ بلاک پنجاب کا بنا کے 5 سال حکومت کرتے ہیں. اور یار یہ تو برے ان کی مثالیں کیوں دیتے ہیں علی بھائی, آپ اپنی مثال پہ لا کریں, اپنے ڈیفینس میں ان کو نہ لایا کریں بیچ میں. اور کیپٹن صفدر کی آپ نے بات کی ہے نا, میرا خون کھول گیا ان کی بات سن کے. ان کو آپ اتنا لاچار اور بیچار نہ سمجھیں, وہ ہیرو بن گئے آپ کے اس ایکشن کی وجہ سے. جی میں کیپٹن صفدر کا جواب دوں گی ابھی کامران. جی جی ضرور دیجیے گا, ابھی تو میرا خون کھول رہا ہے جو انہوں نے بات کی ہے. جی جی مجھے پتا ہے. اور دیکھیں اگر کرونا بنی گالا کا ہے تو کیپٹن صفدر کو کیوں ہوا ہے؟ کرونا اگر بنی گالا کا ہے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, کرونا بنی گالا کا ہے مراد علی شاہ صاحب کو کیوں ہوا ہے؟ کرونا بنی گالا کا ہے ہمارے بیچارے عامر لیاقت صاحب, عامر لیاقت صاحب, اللہ ان کو صحت دے. کرونا یہ چیز نہیں دیکھتا. اپنے جلسے کیوں نہیں ختم کرتے؟ سمجھ آ جانی چاہیے. یہ تو یہ اتنی لیتھل چیز ہے. چلیں آپ نے ایسی بات کہہ دی کیپٹن صاحب کی, وہ اس کو رسپونڈ بھی کریں گی. اور جی 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 مجھے یہ ہم اس طرح کا بیان کریں گے ٹی وی, مین سٹریم ٹی وی کے اوپر, جن کے گھر میں ڈیتھس ہوئی ہوئی ہیں, جن کے لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں, وہ ہمارا کیا امیج لیں گے؟ مریم کا, میرا, آپ کا کیا امیج لیں گے؟ نہیں میرا تو خیر اچھا امیج لیں گے, میں تو ایسی کوئی بات کر رہی رہا بھائی, میں تو آپ لوگوں کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ سے پوچھ رہی ہوں جی مریم صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ, کیپٹن صفدر کی بات کر رہی تھی. سیدھا سوال, پاکستان تحریک انصاف اپنے جلسے, اپنی تقاریب بند کیوں نہیں کرتی؟ جواب دے دیں. وہ اب کر رہے ہیں. جی علی نواز ایوان صاحب کو سن لیں, ایک تو آگے ان کی آواز نہیں آ رہی یار. جی علی نواز ایوان صاحب جواب دیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کو کہ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں. ہم 2 ہی لوگ ہیں, آپ کو پورا موقع ملے گا بات کرنے کا. میں بات کروں گا علی, میں بالکل اس طرح آفت آباد, فیصل آباد, راولپنڈی, جی بی, یار پروفیسر صاحب اگر فیصل آباد میں ایونٹ ہوا ہے اور اس میں ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا تو غلط ہوا ہے, آئندہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ بھی اس فلور پہ کہیں کہ اگر آپ نے جلسہ کیا ہے اور اس میں ایس او پیز فالو نہیں ہوئے ہیں تو ہم یہ آئندہ یہ جلسے نہیں کریں گے. میں تو یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہوں. ایک چیز غلط ہے وہ غلط ہے, آپ کے لیے بھی غلط ہے, میرے لیے بھی غلط ہے. آگے بڑھے نا, آگے چلے. یہ صرف نون لیگ, تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم کا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ مسئلہ تو پورے پاکستان کی عوام کا, 22 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. تو ہم نے اس کو چیز کو سیٹل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر کرنا ہے تو این سی او سے کی ڈیسیژن, جس میں 4 چیف سیکرٹریز, این سی سی جس میں پرائم منسٹر ایڈ کرتے ہیں, 4 چیف سیکرٹریز اور گلگت اور کشمیر کے, جو انہوں نے ڈیسیژن کیا ہم نے اسے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہائی کورٹ نے اسے انڈورس کر دیا. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو جانچ
پوائنٹ آ گیا مریم صاحبہ, میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, دفع کریں جی کرونا کو, ہوتا ہے ہونے دیں. جو اس وقت آپ کی حکومت کو اکھاڑنا چاہتے ہیں ان کے نزدیک مشن بہت بڑا ہے, تو یہ کرونا تو سہ لے گی عوام. مجھے ایک بات بتائیے مریم صاحبہ, لوگ کہتے ہیں اپوزیشن جو ہے اس کو حکومت کے پوائنٹ آف ویو کی حد تک تو ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے. آج پھر شہزاد اکبر صاحب آئے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اینٹی کرپشن ڈرائیو کے ذریعے انہوں نے کوئی 1.5 ارب کا قبضہ چھڑوایا ہے, اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ قبضہ جو تھا بیسیکلی وہ ہوا کیسے تھا, وہ نواز شریف صاحب کا مافیا ہے. ذرا سن لیں جی شہزاد صاحب کی بات. پنجاب میں اینٹی کرپشن نے 27 ماہ میں 2.3 ارب روپے کی ڈائریکٹ ریکوریز تھی. زیادہ تر زمین ان لوگوں سے واگزار کرائی گئی ہے جو سیاسی اثر و رسوخ رکھتے تھے, اور یہ اسی سسیلین مافیا کا حصہ ہے جس کی طرف آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما کی ججمنٹ کے اندر اس گروہ کے سرغنہ کا ذکر کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وعدہ تھا کہ نہ ان کو وفاق میں NRO ملے گا, اسی طرح سے ان کو صوبے میں بھی NRO نہیں ملے گا. یہ بھی ایک نیریٹو جو بنایا جاتا ہے کہ صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے, وہ غلط ہے. برطانوی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مفرور شخص ہے, یہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے, اس کے پاس اب یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ عدالت میں جا کے کوئی پٹیشن کر سکے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ غالباً وہ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جو پیناما کے کردار ہیں وہی مافیا کا ذمہ دار ہیں. جناب مریم صاحبہ, ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دیٹ, اور آپ کے ووٹرز پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے جب وہ سنتے ہوں گے کہ پنجاب میں بزدار صاحب اتنا محنت سے کام کر رہے ہیں مافیا چھڑوانے کے لیے, اور مافیا ایکچولی آپ کا ہے, آپ کی پارٹی کا. کامران, میری تو ہنسی بند نہیں ہو رہی ہے آپ کے اس سوال پہ بھی, اور شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس پہ تو اب میں ہنسی کے علاوہ اور میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے. تو دو وجوہات ہیں. ایک تو اس سے پہلے بڑی سنجیدہ بات جو آپ نے کی, میں جو کرونا والی ایک لائن میں صرف ایڈ کر دوں کہ کرونا ایک سیریس اس وقت ہو رہا ہے, ہمارے اپنی جگہوں پر بھی ہو رہا ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ احتیاط کے ساتھ ہر طرح کی تقاریب ہو رہی ہیں, اسی طرح PDM کی بھی تقاریب ہو رہی ہیں, اور جن لوگوں کے گھروں میں اس وقت اموات ہیں اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ انہی احتیاط کے ساتھ ہم جو بھی تقاریب کریں گے اور ہم جب سمجھیں گے اس کے اکارڈنگلی ہماری اسٹریٹجی ہوگی. دوسری نمبر بات, شہزاد اکبر 2.5 سال سے ایسے کامران ایسے کاغذ لہرا کے شہباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں بیانات بھی دیتے ہیں, پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, عدالتوں کے اندر سپریم کورٹ میں نیب اپنے انہی ایلیگیشنز کے اوپر الزامات بھی لے لیتی ہے. جس وقت ڈیفڈ کا الزام لگاتے ہیں ایسے کر کے ڈیفڈ کا الزام لگاتے ہیں تو UK گورنمنٹ اس کے اوپر اپنی تردید کرتی ہے. جب ملتان میٹرو کا الزام لگاتے ہیں تو اس کے اوپر چائنیز گورنمنٹ اس کی تردید کرتی ہے. اور جس وقت کسی بھی عدالت میں آپ جب یہ کیس لے کر جاتے ہیں تو وہ عدالتوں کے فیصلے ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ سے نیب نے جو پریس کانفرنس شہزاد اکبر صاحب کرتے ہیں وہ وہاں سے نیب اپنی درخواست ہی واپس لے لیتی ہے. اب رہی بات آج کی پریس کانفرنس کی, جس وقت شہباز شریف کے اوپر جب تمام جو الزامات کاغذ لہرا کے ساری گفتگو جو ہے وہ ہوا میں اڑ گئی, جس وقت غداری کی گفتگو ختم ہو گئی, جس وقت کرپشن کا دفن ہو گیا بیانیہ, اب کیا جی پنجاب میں بزدار صاحب نے, میرا مطلب ہے بزدار صاحب اور گورننس, میرا مطلب ہے شہزاد اکبر اور یہ جو گفتگو احتساب کی. شہزاد اکبر صاحب پہلے وہ جو FIA کے کل بندے نے کا الزامات لگائے نا چینی چوری کے اوپر شہزاد اکبر کے اوپر, اس کا جواب دیں. پہلے شہزاد اکبر بشیر میمن صاحب نے جو ایلیگیشنز اس حکومت پہ لگائے ہیں اس کا جواب دیں. پہلے جو آٹا چینی چوری خربوں کی چوری ہو گئی اس کا جواب دیں. شہزاد اکبر صاحب پہلے جو اپنی حکومت کے اوپر جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے نا وہ اپنی حکومت کے اوپر امپلائی کریں, تو آج ملک کے اندر جو پچھلے 2.5 سال سے قرضے ایکسٹرا لیے 13,000 ارب کے وہ واپس ہو جائیں گے جتنی چوری یہ ہو چکی ہے. اور شہزاد اکبر کی پوزیشن اور شہزاد اکبر کا عہدہ کے اوپر خود اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ فیصلہ سنا چکی ہے کہ یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے یہ عہدہ, اور یہ صرف کردار کشی کرنے کے لیے اپوزیشن کی. اور میں آخری بات بتا دوں, رائٹ, آپ جتنے مرضی کاغذ لہرا دیں, ہمارے ووٹر کے اوپر جو اس کا اثر ہے وہ ہمارے جلسے جو ہیں وہ دیکھ لیں گے. جلسہ گاہ چھوٹی ایک بریک لوں گا, لیکن سوال چھوڑے جا رہا ہوں ایوان صاحب کے لیے. سوال یہ ہے کہ ایوان بھائی بات یہ ہے کہ بات تو حق انصاف کرنی چاہیے. اس پریس کانفرنس میں بھی آبویسلی نواز شریف صاحب کا نام لیے بغیر ان کو مفرور اشتہاری پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا.
اچھی بات ہے مفرور اشتہاری کو جو ہے وہ بلانا چاہیے, جسٹس کے سامنے رکھنا چاہیے, لیکن آپ کی حکومت جو ہے وہ صرف ایک مفرور اشتہاری کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. پاکستان کے ایک دو اور مفرور اشتہاری بھی ہے جن کو عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں, ان کا آپ نام تک نہیں لیتے, تو اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ احتساب کا سارا پروسیس جو ہے وہ آپ صرف اس لیے اپوزیشن کے خلاف چلا رہے ہیں کیونکہ آپ کو ان سے کمپٹیشن فیس کرنا پڑتا ہے, آپ ان کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں. ادروائز انصاف ہمیشہ کراس دا بورڈ ہوتا ہے, اس کے اندر اپوزیشن اپنے یا دوسروں کی کوئی وہ نہیں ہوتی, امتیاز نہیں ہوتا. اس پہ ضرور رسپونڈ کیجئے گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دس شو. علی امان صاحب, بار بار ان کی قیادت کو مفرور اشتہاری کہنا اور دوسروں کو چھوڑ دینا, ان پہ بات نہ کرنا, ان کی قیادت کے پیچھے پڑے رہنا, اس سے ونڈکٹیونیس کا تاثر ابھرا آپ کے احتساب کو لے کے؟ اچھا کامران جی, پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مریم کا کہ انہوں نے ریلائز کیا کرونا کی انٹینسٹی کو, اور انہوں نے کہا کہ میں کھڑی ہوں, ہماری پارٹی کھڑی ہے ان کورونا پیشنٹس کے ساتھ جو ہاسپٹل میں ہیں, جن کی ڈیتھس ہو گئی, ان فیملی کے ساتھ کھڑی ہوں. تو تھینک یو, آپ نے ریلائز کیا, کیونکہ کرونا اتنی بڑی چیز ہے, ریلائزیشن مشکل سے ہوتی ہے پر ہو گئی, بڑی اچھی بات ہے. دوسری طرف میں یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے صرف ایک چیز کہنی ہے کہ آپ نے کرونا کے اوپر جو ڈیسیژنز لینے, پی ایم ایل این نے, پی ڈی ایم نے, آپ صرف دماغ سے عمران خان ہسٹیریا نکال کے پاکستانی عوام کو سامنے رکھ کے, ہمارے جلسے چھوڑ کے, ہمارے ایونٹس چھوڑ کے, پاکستانی عوام کو سامنے رکھ کے فیصلے کیجیے گا, ہم سے کمپیریزن نہیں کیجیے گا. آپ وہ ہیں جو اس ملک میں 35 سال سے رول میں, اس پاکستان کی عوام نے آپ کو بہت عزت دی ہے, بہت شہرت دی ہے, بہت بینک بیلنسز دیے ہیں, بہت ساری پاکستان سے باہر پراپرٹیز دی ہیں. تو آپ نے ان کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے, پاکستان کی عوام کے لیے کیا بہتر ہے. عمران خان کی ہسٹیریا میں رہ کے آپ نے فیصلے نہیں کرنے, نہ ہمارے جلسے دیکھ کے کرنے. دوسری آپ نے بات کی, دیکھیں میں یہ اس چیز میں نہیں ہوں, آج ہائی کورٹ میں کچھ میرے صحافی بھائی چلے گئے کسی کے کہنے پہ یا خود چلے گئے, آئی ڈونٹ نو, پر آج اس نے کیا کیا, آج تو انہوں نے سرٹیفائی مفرور قرار دے دیا نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اسلام آباد ہائی کورٹ تو نہیں ہے نا, پارٹی تو نہیں ہے, وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جنہوں نے ان کو بیل پہ رہا کیا تھا, کہ وہی کورٹ, انہوں نے نام نہیں لیا کسی کا. اگر کمرہ میں اگر بات کمپلیٹ کروں تو آسانی ہو جائے گی. تو یہ وہی کورٹس ہیں, یہ وہی اعلیٰ عدلیہ. تھینک یو مریم, بہت اچھا کیا آپ نے, ان کو آنر دیا, آپ نے ان کے فیصلوں کو مانا, انہوں نے جو نیب کے خلاف فیصلے دیے آپ نے اسے اکنالج کیا. میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ سارے فیصلوں کو بھی اکنالج کریں گے جو آپ کی لیڈرشپ کے خلاف آئے تھے, جس میں انہوں نے انڈسکلوز ایسٹ کے اوپر نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, ہائی کورٹ نے ان کو مفرور قرار دیا تھا, احتساب کورٹ نے سکون سے. دیکھیں میں آپ کی بات میں نہیں بولتا, ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس مریم صاحبہ, بس کمپلیٹ کر لیں. آپ بتاؤ کیا, اگر جب آپ ایسے کرتے ہیں نا لوگ سمجھیں گے آپ کی لیڈرشپ بھی ایسی ہے, اس طرح نہ کیا کریں, اچھا نہیں لگتا. تو میں بات کمپلیٹ کر لوں, پھر میری بات کا جواب دیجیے گا, میں سنوں گا آپ کی بات کو پوری طرح. تو احتساب کورٹ نے بھی ان کے خیال میں جو بڑے ان کو بھی اون کریں. ہاں آپ سمجھتے ہیں شہزاد اکبر صاحب نے ٹھیک نہیں کیا, پاناما پیپرز غلط تھے, نواز شریف صاحب کے جو انڈسکلوز ایسٹس نہیں ہیں, آئے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں, اپنے آپ کو پروف کریں, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. رائٹ, ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے, ہم تو غلط ہیں بھائی. عمران خان, سمجھ آ گیا جی پوائنٹ آپ کا. مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ کی پوری موومنٹ, علی محمد خان صاحب لاسٹ ویک آئے میرے شو میں, انہوں نے کہا بغض عمران خان میں مبتلا ہے آپ پوری اپوزیشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان ہسٹیریا ہے. جی اب بتائیں آپ ہے کیا ایکچولی آپ لوگوں کو؟ سر عمران خان ہسٹیریا, پوری عوام اس وقت عمران خان کے ہسٹیریا میں مبتلا ہے, جس نے ترقی کو 0.4% پہ کر دیا. 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے, جو غربت کی لائن سے نیچے ہے وہ 1 کروڑ لوگ ہیں. عوام کا آٹا چینی چوری کر دیا. کمپیریزن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ, اس کے تو منصوبوں پر آج تک تختی لگا رہے ہیں. اس کے دور میں 5.8% ترقی کی شرح تھی, اس کے دور میں سی پیک آیا اور روزگار ملک کو, پاکستان کی عوام کو آئندہ آنے والے 40 سال کے لیے ملی. آپ ان کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں جن کے موٹر ویز پہ, جن کے منصوبوں پہ, جن کی میٹروز پہ, جن کی اورنج ٹرین پہ آج تک تختیاں لگاتے ہیں. اور دوسری بات میری سنیں, قیادت کی بات کرتے ہیں, ہماری قیادت اس طرح کے اشارے کر کے دھمکیاں نہیں دیتی اپوزیشن کو. اور این آر او کی بات کی آپ نے, این آر او معلم جب ہیلی کاپٹر, 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس, عدالتوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ الیکشن کمیشن سے آج 6 سال سے مفرور ہیں.
اچھا، ایک میرا سوال ہے آپ سے مریم صاحبہ، کیس میں آج 6 سال سے مفرور ہیں. ایک منٹ میری بات، یہ قیادت کیسی قیادت ہے؟ آج پورا عوام اپنی آٹا چینی چوری کو رو رہی ہے. کامران ان کو بتائیں. اور پھر جو یہ باتیں گفتگو کرتے ہیں، ہم تو روز روتے ہیں بیٹھ کے. علیمہ باجی کو این آر او دے دیا، جہانگیر ترین کو این آر او دے دیا، ان وزراء کو جو کابینہ میں سیدھے اور الٹے ہاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آج رپورٹ آئی ہے 1952 کے بعد ان لوگوں کی نااہلی، نالائکی اور چوری اور قرضوں کی وجہ سے 1952 کے بعد پاکستان کی ترقی منفی میں گئی ہے 0.4%. اچھا، میں ایک سوال تھا ضمن آپ سے جلدی سے. اور ہم یہ کر کے اشارے کر کے اپوزیشن کو دھمکیاں نہیں دیتے، قیادت کی بات کرتے ہیں. آپ شہباز شریف عمران خان صاحب کا ذرا سٹائل ہے اگریسو. شہباز شریف اور نواز آپ گھبرایا نہ کریں، وہ ویسے ہی کرتے ہیں، دل کے اچھے ہیں وہ ویسے اوپر سے کرتے ہیں. گھبرایا نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے. آج پوری یہ مذاق کی بات ہے؟ پوری عوام کو آپ نے رلا دیا اور ان کا آٹا چینی چوری. نہیں، یہ جو منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں پرائم منسٹر، میں اس کی بات کر رہا ہوں. مریم صاحبہ وہ جو منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، منہ پہ ہاتھ پھیر کے اور یہ جو ابھی کامران انہوں نے بات کی مفرور کی، آج جس عدالت کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں وہاں نواز شریف کا نام نہیں لیا. اور پاناما اگر اصلیت ہوتی تو اقامے کے اوپر نواز شریف کو فارغ نہ کرتے. دوسری بات، میری بات تو سن لیں. آپ نے کئی باتیں بتا دی، میں یہ آپ سے سوال ضمن تھا. نواز شریف صاحب وہ لندن گئے ہیں ان کی حکومت کی ریکمنڈیشن کے اوپر، عدالت کے فیصلے کے اوپر باہر گئے ہیں. اس لیے ہمارے وکلا عدالت میں موجود ہیں اور جنہوں نے یہ رٹ کی ہے وہ جرنلسٹ ہیں. وہ پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس، وہ پارٹی مسلم لیگ نون نہیں ہے. ان کو بتائیں جو بیٹھے ہوئے یہاں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ عدالت کے ریمارک سے ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے. بھائی وہ جو علی نواز امان صاحب وہ جرنلسٹ بھائی ہمارے گئے بڑی ہائی سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں. 3 دفعہ کی منتخب وزیر اعظم کی عزت کرنا نون لیگ کے نہیں ہیں. مریم صاحبہ کلیئر کر رہی ہیں، وہ جو اینکر اور جرنلسٹ گئے ہیں پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق، وہ ہیومن رائٹس کی بیس پہ گئے ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشرف صاحب جب یہاں چلے گئے تھے، ان کو ابسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا. میں نے ان کے کئی انٹرویوز کیے تھے، کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. تو یہ بھی تو انصاف کی بات ہے. کلبھوشن کا انٹرویو کس نے کیا؟ کلبھوشن کا انٹرویو کس نے کیا؟ ہاں وہ تو ہوا، وہ بھی ہوا، اسرار اللہ احسان کا بھی ہوا. اور جیسے میں نے کہا، میں کمپیریزن ڈرا ہی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، یہ 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم ہے، اس کی عزت کرنا سیکھیں. عزت کرو بھائی. بات یہ ہے، علی نواز امان صاحب بات کی. اب میری بات سنیں، اب میری بات علی نواز امان صاحب عزت کریں. 3 دفعہ کے پرائم منسٹر الیکٹڈ رہے ہیں، ان کی عزت کریں. بھیجا بھی آپ نے باہر، اوپر سے باتیں بھی آپ لگا رہے ہیں، جن کے منصوبوں میں تختیاں لگاتے ہیں. ہاں، اب آپ عزت کریں. بس عزت کے علاوہ میں کچھ سنوں گا، اب آپ بولیں. ان کو آتی نہیں، کیونکہ ان کے وزیر اعظم سلیکٹڈ وزیر اعظم کو عزت کرنی نہیں آتی. عوان صاحب کو سننے ذرا. اچھا مریم، تھوڑا سا مجھے بات کر لینے دو. عزت کرنی ہے آپ نے، اس سے آگے بات نہیں کرنے دوں گا آپ کو. جی اب مریم نے دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کامران بھائی چور کی داڑھی میں تنگا. میں نے پوری بات میری ساری ریپیٹ نکال کے دیکھ لی. میں نے این آر او کی بات ہی نہیں کی. میں نے کوئی این آر او کی بات نہیں کی. میں نے یہ کوئی بات نہیں کی کہ بھائی جی ان کے بہاف پہ صحافی گئے تھے. بھائی کورٹ نے کیا کہا کہ آپ مفرور جس نے عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، کیا جب ہم فیصلہ دیں گے کیا صرف ایک مفرور کے لیے ہوگا؟ وہ سب کے اوپر اپلائی کرے گا. آرٹیکل 19 دیکھ لیں. انہوں نے یہ کہا، ان کے اندر سے خود ہی نواز شریف باہر آ گیا. وہ 3 ٹائم کے پرائم منسٹر ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان میں چوری کی ہے، بینک بیلنسز بنائے ہیں. ایون فیلڈ کا کیس ان کے اوپر ثابت ہوا ہے. وہ اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے آج تقریریں کرتے ہیں. ہم انہیں کہیں گے یہ چور ہیں، ہم کہیں گے یہ مفرور ہے. عدالتیں کہہ رہی، ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو یار وہ صحافی انڈیپینڈنٹ صحافی گئے ہیں وہاں پہ، جو بھی گئے تھے اور اینکرز، ان کو بھی آپ نے جوڑ دیا ان کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ. جی آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی. جی پھر انہوں نے تھوڑی اکانومی کی بات کی ہے. آپ کو پتا ہے 17 سال بعد پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے. پاکستان میں 1.2 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، کیونکہ اکانومی کو تالا لگایا ہے. 20 ارب ڈالر کا جو خدا کا واسطہ ہے چھوڑ کے گئے تھے. پاکستان کی ایکسپورٹ. اچھا ایوان صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے. میں ذرا ایوان صاحب سے بات کر لوں. ایوان صاحب بات یہ ہے، باتیں پہنچ گئی عزت تک. میری بات تو سن لیں ایوان بھائی، میری ایک بات سن لیں. ایوان بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم آپس میں پولیٹیشنز عزت کا کوڈ آف کنڈکٹ سائن کر سکتے ہیں؟ میں مریم صاحبہ سے بھی کہوں گا وہ پرائم منسٹر کو کٹ پتلی سلیکٹڈ نہ کہا کریں.
मैं तो खैर सजेशन दे सकता हूँ, ये लोग सिलेक्टेड ना कहूँ, क्या कहूँ? तो फिर जब आप इनके प्राइम मिनिस्टर को मानेंगे नहीं तो वो आपको तड़िए लगाएंगे, फिर मुंह फेर फेर के और कहेंगे ये और मजदूर मैं इश्तेहार, क्या कैसे करेंगे? मानूं? 22 करोड़ अवाम नहीं मांगती, मैं क्या करूं? 22 चलो जी, करोड़ बात ही अवाम खत्म नहीं हो मांगती। जी अवान साहब, मैं तो कह रहा हूँ इज्जतों की ट्रेड की, ट्रेड कह रहा हूँ, इज्जतों का मिसाक किया जाए इस प्रोग्राम में, एक दूसरे की इज्जत करें, हम लीडरशिप की रिस्पेक्टेड क्रिटिसाइज करें पॉलिसीज पे, लेकिन इज्जत करें शख्सियत लीडरशिप हो तो इज्जत करे ना। चलो जी। प्राइम मिनिस्टर रहा है पाकिस्तान का 3 टाइम का, कोई 2 दफा, कोई कौन सा प्राइम सबको मिनिस्टर? इज्जत की निगाह से, सबको इज्जत देनी चाहिए। पर भाई हम तो उस लेवल तक उनको इज्जत दे रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं जब अदालतों ने उन्हें कन्विक्ट करार दे दिया, यार हमारे प्राइम मिनिस्टर तो वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं गीदड़ है, भाग्य है, मफरूर है, बूट पॉलिश है, ज़ियाउल-हक, तो ये कोई इज्जत तो नहीं है। फिर आप भी यही सुनेंगे उनके आगे से ना भाई, बात ये है, वो भी आपको सुनाएंगे फिर नून लीग वाले, इज्जत तो ना हुई ना। ब्रेक लूंगा जी, कुछ है सियासत में इज्जत के लिए मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है, इस पे बात करेंगे। मरियम साहबा भी मीडिया को बहुत समझती है, अली नवाज अवान साहब जो उनका, उनसे बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, पूरा हफ्ता मैं मेहनत करता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में इज्जत और एहतराम का रिश्ता कायम हो जाए, लेकिन हर हफ्ते जुमेरात को मुझे ये ऐलान करना पड़ता है कि मैं नाकाम रहा। मुझे नेक्स्ट वीक तक के लिए दीजिए इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.